السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بتائیے کون سی آیت سے پڑھنا ہے؟ آیت نمبر 21 سے ہے یا آگے سے ہے؟ میسج کر دیجیے۔ جی آیت نمبر 21 سے ہے یا آگے سے پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین، بے شک جو لوگ یکفرون انکار کرتے ہیں بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا، ویقتلون اور قتل کرتے ہیں النبیین انبیاء کو بغیر حق ناحق۔ ویسے تو نبی کا قتل ناحق ہی ہوتا ہے، دوبارہ ناحق کی قید لگانے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے کسی قانون کے تحت بھی قتل جائز نہیں ہو سکتا۔ وَيَقْتُلُونَ اور وہ قتل کرتے ہیں الذین ان لوگوں کو، یأمرون جو ان کو حکم دیتے ہیں بالقسط انصاف کا، من الناس لوگوں میں سے، یعنی جو اچھائی کی تلقین کرتے ہیں، عدل کا حکم دیتے ہیں، انہیں بھی قتل کرتے ہیں اور انبیاء کو بھی قتل کرتے ہیں۔ فبشرہم انہیں خوشخبری سنائیے بعذاب من علیم دردناک عذاب کی، یعنی یہود وغیرہ اور بنی اسرائیل کے دیگر لوگ، ان کے آباء و اجداد جو انبیاء کو قتل کرتے رہے۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، حبطت ضائع ہو گئے، بیکار چلے گئے، اعمالہم ان کے عمل، فی الدنیا والآخرت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وما لہم اور نہیں ان کے لیے ناصرین کوئی مددگار۔ علم ترا کیا آپ نے نہیں دیکھا الذین ان لوگوں کو، اوتو جنہیں دیا گیا ہے، نصیباً حصہ، من الکتاب کتاب میں سے، یعنی انہیں کتاب دی گئی تورات، عیسائیوں کو انجیل دی گئی۔ یدعون انہیں بلایا جاتا ہے الی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی طرف، نئی کتاب کی طرف، قرآن کریم کی طرف بلایا جاتا ہے۔ ان کو پہلے بھی کتاب دی گئی اور اب نئی کتاب قرآن کی طرف بلایا جاتا ہے۔ لیحکم بینہم تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے، فیما کان، لیحکم بینہم ان کے درمیان فیصلہ کر دے، یعنی جو انہوں نے مختلف باتیں بنا رکھی ہیں، اپنے مذہب کو بگاڑ رکھا ہے، تو اللہ کی کتاب آ گئی ہے، وہ انہیں ان کے درمیان فیصلہ کرے گی، ان کے قضیوں کو نمٹا دے گی۔ ثم پھر اس کے بعد یتولا منہ موڑ لیتا ہے، فریق ایک گروہ، منہم ان میں سے، ایک گروہ کا کہا کیونکہ بعض یہودی ایمان بھی لائے تھے، عمومی طور پہ تو ایمان نہیں لائے، کہا کہ ان میں سے ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے، وہم معرضون جبکہ وہ اعراض کر رہا ہوتا ہے، روگردانی کر رہا ہوتا ہے۔ ذالکا وہ ایسا کیوں کرتے ہیں، یعنی یہود کیوں نہیں ایمان لا رہے؟ اس لیے کہ انہوں نے مختلف ان کے مذہبی پیشواؤں نے ان کو مختلف مفروضوں میں ڈالا ہوا ہے، اپنی طرف سے انہوں نے چیزیں بنا رکھی ہیں۔ بِأَنَّهُمْ قَالُوا کہ وہ کہتے ہیں، لن تمسنا النار ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ، الا مگر ایامن کچھ دن، معدودات جو گنے چنے ہوں گے، یعنی انہوں نے خود ہی سے یہ بات ازیوم کر رکھی ہے، ایک فلسفہ بنا رکھا ہے کہ ہمیں تو آگ چھوئے گی نہیں، ہم تو انبیاء کی نسل میں سے ہیں، بڑے چنیدہ لوگ ہیں، ہمارے آباء و اجداد میں انبیاء گزرے ہیں، تو اس لیے ہمیں تو آگ نہیں چھوئے گی، اگر چھوئے گی بھی تو چند دن۔ وہ بھی بار روایات میں کہ وہ کہا کرتے تھے جتنے دن ہمارے بڑوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی بس اتنے دن ہی آگ چھوئے گی۔ اور رہوں ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے دینی ان کے دین معاملے میں، ما کانو یفترون ان باتوں نے جو انہوں نے گھڑ رکھی ہیں، جو انہوں نے افترا کر رکھا ہے، گھڑ رکھی ہیں باتیں، انہی باتوں نے ان کو ان کے دین کے معاملے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، یعنی انہوں نے اپنی خود ساختہ باتوں کی وجہ سے اپنے آپ کو گمراہ کر رکھا ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک بات طے کر لی کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، اس لیے ہمیں کسی نئے پیغمبر کی، نئے نبی کی ضرورت نہیں، اور جب نیا پیغمبر، نیا نبی، نیا اس کو ٹھکرا دیا تو دھوکا ہوا۔ دھوکا اس معنی میں کہ آخرت نہیں چلے گا، آخرت میں تو یہ نہیں چلے گا۔ فکیفا کیا حال ہوگا ان کا، اذا جب
जमानाहुम, हम उन्हें जमा करेंगे, लियौमिन, उस दिन, फी, जिसके आने में कोई शक नहीं। यानी जिस दिन हम उन्हें जमा करेंगे और उनको सजा देंगे, उस वक्त उनका क्या आलम होगा। यहाँ तो इन्होंने जो की बातें गढ़ रखी हैं। वफियत, पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, हर जीव को, माँ का सब जो उसने कमाया, जो अमल उसने किए, हर एक उसका पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। वहुम ला युज़्लमून, और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। कुल, आप कह दीजिए, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, मालिकल मुल्की, ये मुनादा है, ठीक है, मालिकल मुल्की, ए सल्तनत के मालिक, इस कायनात के मालिक, इक़्तिदार के मालिक, तो तिल मुल्क का, तू इक़्तिदार देता है, मन तशाओ, जिसे तू चाहता है, व तंज़िउल मुल्क का, और तू इक़्तिदार छीन लेता है, मिम्मन तशाओ, जिसे तू चाहता है, तो इज़्ज़ु, तो इज़्ज़त देता है, मन तशाओ, जिसे तू चाहता है, व तुज़िल्लु, रुसवा कर देता है तू, मन तशाओ, जिसे तू चाहता है, बियदी का, तेरे कब्जे में है, अल खैरु, सारी की सारी भलाई, इन्नका, बेशक आप, अला कुल्ली शैइन, हर चीज को होते हैं। आपकी कुदरत का एक मजहर ये है, तू लिजुल लैला, तू रात को दाखिल करता है, फिर नहारी, दिन में, रात को दिन में दाखिल कर देता है, दिन लंबा होता है, रात छोटी हो जाती है। और तू लिजुल नहारा, तू दिन को दाखिल कर देता है रात में, दिन छोटा हो जाता है, रात लंबी हो जाती है। वो तुखरिजुल हय्या, और तू निकालता है, अल हय्या, जानदार को, मिनल मय्यित, बेजान में से, अंडे में से चूजा निकाल लेता है। वो तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य, और बेजान को निकालता है तू जानदार में से, यानी जानदार मुर्गी में से, जिंदा मुर्गी में से अंडा बेजान निकल आता है। वह तर्जुकु मन तशाउ, तू जिससे चाहता है रिस्क अता करता है, बगैर हिसाब, बेहिसाब। अहले ईमान का भी तस्करा आया, उनके कुफर का भी तस्करा आया, अहले किताब के कुफर का तस्करा आया। अब अहले ईमान से कहा जा रहा है कि ये जो काफिर हैं, इनके साथ दोस्ती ना लगाना। तुम अपनी, तुम्हारी वहदत और है, मुस्लिम वहदत है, तुम मुसलमानों के खैर खा बनो, अच्छे बुरे में उनका साथ दो, अच्छाई में उनके हमनवा बनो, बुराई में उनके मददगार बनो, ताकि मुसीबत को उनसे दूर किया जा सके। तो हर हाल में तुम मुसलमानों के गिरोह के साथ रहो, काफिरों के खैर खाना बनो। ला तखिस, ना बनाए, अल मुमिनूना, मोमिन, अल काफिरीना, काफिरों को, औलिया, दोस्त, ईमान वाले काफिरों को दोस्त ना बनाए, मिन दुनिल मुमिनीन, ईमान वालों को छोड़कर, उन्हें ईमान वालों को दोस्त बनाना चाहिए। वमन यफअल ज़ालिका, जो ऐसा करेगा, फलैसा मिनल्लाहि फी शैइन, लैसा, नहीं होगा वो, मिनल्लाहि, अल्लाह से, फी शैइन, किसी चीज में, यानी उसका अल्लाह से किसी किस्म का ताल्लुक नहीं होगा, इल्ला, मगर ये कि अंतत्तकू, तुम बचो, मिनहुम, उन काफिरों से, तुकातन, को बचने की सूरत। हाँ, कोई दुनियावी तौर पर तुम उनसे किसी तौर पर बचने के लिए जो है ना, कोई सूरत इख्तियार कर लो, कोई सूरत इख्तियार कर लो, तो वो एक अलग बात है। बसूरत दीगर, तुम उनके साथ दोस्ती का ताल्लुक कायम नहीं कर सकते। ये कल्बी दोस्ती भी है, कल्बी दोस्ती भी है, दुनियावी मामलात के अंदर भी, मिसाल के तौर पर काफिरों के साथ ऐसी तिजारत कर लेना, मिसाल के तौर पर मुसलमान काफिरों को असला बेचता रहे, ऐसी तिजारत कर लेना कि अल्टीमेटली उसका नुकसान मुसलमानों को हो रहा हो। हाँ, दुनियावी एतबार से किसी चीज में जो है ना, कोई हीला इख्तियार करना, कोई उज़र इख्तियार करना, उनकी तरफ से बचने के लिए, ठीक है, ये उसकी तरफ इशारा किया जा रहा है। वो युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सा, अल्लाह तुम्हें बचाता है, नफ्सहू, अपनी जात से, मुराद अपने अजाब से, वही अल्लाह, और अल्लाह ही की तरफ अलमसीर, सबको लौट कर जाना है। ठीक है जी, इस हाशिए में सारी तफसील लिखी हुई है, इसे पढ़ लीजिएगा। ये पिछले सफ़े का हाशिया है, हाशिया नंबर 9, ये अगले सफ़े पे भी आ रहा है, तो ये सारा हाशिया पढ़ लीजिएगा। कुल, आप कह दीजिए, इन तुखफू, अगर तुम छुपाओ, माफी, जो फी सुदूरिकुम, तुम्हारे सीनों में, यानी तुम अपने दिलों में जो राज रखते हो, औ तुब्दू, या तुम जाहिर करो उसे, यालमुहुल्लाहु, अल्लाह उसे जान लेगा, अल्लाह के इल्म में है सब कुछ, अल्लाह से मख्फी नहीं।
وَيَعْلَمُ وہ صرف تمہارے چھوٹے سے سینوں کی باتیں نہیں، بلکہ یعلم وہ جانتا ہے ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں، وما فی الارض جو زمین میں، آسمان زمین کے سارے راز اسے معلوم ہے۔ واللہ علی کل شیء اور اللہ کو ہر چیز پر قدیر پوری پوری قدرت ہے۔ یوم وہ دن یاد رکھو جس دن تجد پائے گا کل نفس ہر چیز ما عملت جو اس نے کیا ہوگا من خیر بلائی کا کام نیک کا کام محضرا سامنے حاضر کیا ہوا پائے گا، یعنی قیامت کے دن جو بھی کام اچھا کیا ہوگا وہ اپنے سامنے پائے گا، وما عملت اور جو اس نے کیا ہوگا من سوء برا کام اسے بھی اپنے سامنے موجود پائے گا۔ تودو تو گا ہر جی چاہے گا لو ان لو کاش کے بینہا و بینہو بینہا اس جی کے و بینہو اور اس بدی کے درمیان ہو امدن بعیدہ امدن فاصلہ بعیدن بہت دور کا، یعنی جب اپنی برائیاں دیکھے گا تو چاہے گا کہ کاش کے میرے اور بدی کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہوتا ہے، میں بدی کے قریب بھی نہ گیا ہوں، کیونکہ اب اس بدی کے ساتھ عذاب ہے، اس عذاب کی ہولناکی کو دیکھ کر جی یہی چاہے گا کاش کہ میں بدی کے قریب بھی نہ گیا ہوتا، میرے اور اس کے درمیان بہت کا فاصلہ ہوتا۔ وَيُحَاكِمُ اللَّهُ نَفْسَهُ اللہ تمہیں اپنے عذاب سے بچاتا ہے، اور اللہ رؤوف بالعباد اور اللہ بہت مہربان ہے بندوں پر، وہ شفقت کرنے والا ہے بندوں پر۔ تو کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی تو تم پیروی کرو میری، پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ تم میری پیروی کرو، یحببکم اللہ اللہ تم محبت کرے گا، ویغفر لکم اور معاف کرے گا تمہارے لیے ذنوبکم تمہارے گناہوں کو، واللہ غفور اور اللہ بہت بخشنے بہت مہربان ہے۔ اور آپ کہہ دیجیے اطیعوا اللہ اللہ کی اطاعت کرو، والرسول اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا اگر منہ موڑو گے اطاعت نہیں کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ تو اللہ لا يحب الکافرین کافر سے محبت نہیں کرتا۔ ان اللہ بے شک اللہ نے اصطفیٰ چنا آدم آدم کو ونوحن نوح کو وآل ابراہیم ابراہیم کے خانوادے کو ان کی اولاد کو وآل عمران وآل عمران اور عمران کے خانوادے کو، عمران سے مراد حضرت مریم کے والد ہیں یہاں پر، العالمین تمام جہانوں پر، انہیں اتباع اور اطاعت میں لغوی اعتبار سے کوئی فرق نہیں، اصطلاحی اعتبار سے بھی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن حکیم سنت جہاں اتباع اطاعت کی بات کرتے ہیں وہ ایک ہی چیز ہے، ٹھیک ہے، ایک ہی چیز ہے اتباع اور اطاعت، کوئی فرق نہیں۔ ذریتم بعضها من بعض ذریہ یہ نسل تھی اولاد تھی، بعضها من بعض یہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے، یعنی نیکی میں ایک جیسے تھے، یہ سب انبیاء نیک اور صالح تھے، اور ان کی جو نیک اولادیں تھیں وہ بھی ایک دوسرے سے نیکی کے اعتبار سے ملتی جلتی تھیں۔ واللہ سمیع اور اللہ سب سنتا ہے، علیم سب جانتا ہے۔ اب حضرت عمران کی اہلیہ کا تذکرہ ہے، حضرت مریم کی والدہ کا۔ حضرت عمران جو تھے وہ بیت المقدس کے متولی تھے، اس کی خدمت پر مامور تھے، ان کا انتقال ہو گیا، ان کی اہلیہ امید سے تھیں، تو انہوں نے منت مانی کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہوگا میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں گی۔ اللہ کی شان، لڑکا نہیں ہوا، لڑکی ہوئی، اور عام اس دستور کے مطابق لڑکی کو عبادتگاہ کی خدمت کے لیے وقف نہیں کیا جاتا تھا، لیکن انہوں نے اپنی نظر کو پورا کیا اور بیٹی کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کیا۔ اب سوال یہ تھا کہ اس بچی کی کفالت کون کرے گا، تو پورا ڈالا گیا اور پورا نکلا حضرت زکریا کے نام پر جو اس بچی کے ابو بھی تھے، اور انہوں نے اس بچی کو اپنی کفالت میں لیا۔ حضرت مریم حضرت زکریا جو وقت کے پیغمبر بھی تھے ان کی کفالت میں پروان چڑھی، اور پھر حضرت مریم کے ہاں حضرت زکریا جب آتے
تو دیکھتے کہ بے موسمی پھل پڑا ہوا ہے، بڑے حیران ہوتے، پوچھتے مریم تمہارے پاس یہ کہاں سے آیا؟ تو وہ کہتی میرے پاس اللہ کی طرف سے آیا۔ اور زکریا بوڑھے ہو چکے تھے، اور دل میں خیال آیا کہ جو خدا بے موسمی پھل دیتا ہے تو مجھے بڑھاپے میں اولاد بھی تو دے سکتا ہے۔ اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا، حضرت یحییٰ۔ حضرت یحییٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تشریف لائے۔ حضرت یحییٰ نے آ کر عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی خبر دی۔ چنانچہ ادھر مریم جوان ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو مریم کے بطن سے پیدا کیا۔ اب ان دو رکوع کے اندر یہ پورا تذکرہ تفصیل کے ساتھ آ رہا ہے۔ اس قالت، یاد کیجئے جب قالت امراۃ عمران، عمران کی بیوی نے کہا ربی اے میرے رب، انی نذرت، میں نے منت مانی لکا، تیرے نام کی، ما فی بطنی، جو میرے پیٹ میں ہے، محررن، کہ وہ محرر کا معنی آزاد کیا ہوا ہوگا، مراد یہ ہے کہ وہ ہر کام سے آزاد کر کے تیرے لیے وقف ہوگا۔ فتقبل، پس قبول کر لے، منی، میری طرف سے، انکا انت، بے شک آپ ہی ہیں، السمیع، جو سب سنتے ہیں، العلیم، سب جانتے ہیں۔ فلما، پس جب وضعتها، مریم کی والدہ نے حضرت مریم کو جنم دیا، قالت، کہنے لگی ربی میرے رب، انی وضعتها، میں تو جنم دیا ہے انسا، لڑکی کو، واللہ اعلم، یہ درمیان میں جملہ معجزہ ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے بما وضع، جو انہوں نے جنم دیا، ولیس الذکر، اور کہنے لگی لیس الذکر، لڑکا نہیں ہوتا، کل انسا، لڑکی جیسا، یعنی کہاں لڑکے کا بیت المقدس کی خدمت کرنا اور کہاں لڑکی کا، یہ تو ایسا نہیں ہوتا۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا، اور میں نے نام رکھا ہے اس کا، وَإِنِّي أُعِيذُهَا، اور میں اس کو دیتی ہوں پناہ میں بھی کا آپ کی، وَذُرِّيَّتَهَا، اور اس کی اولاد کو بھی آپ کی پناہ میں دیتی ہوں، من الشیطان الرجیم، شیطانی مردود سے۔ فتقبلها، پس قبول کر لیا اس مریم کو، ربها، آپ کے رب نے، بقبول حسن، اچھے طریقے سے قبول کر لیا، یعنی ان کے اخلاص کو اللہ نے جان کر اچھے طریقے سے قبول کیا۔ وَأَنبَتَهَا، اور اللہ نے اس کو پروان چڑھایا، نباتاً حسنا، اچھی طرح پروان چڑھایا، خوب اچھی پرورش کی۔ وَكَفَّلَهَا، اور اس کا کفیل بنا دیا، ذمہ دار بنا دیا، زکریا علیہ السلام کو سرپرست بنا دیا۔ علامہ جب بھی داخل ہوتے علیہا، مریم کے پاس، زکریا علیہ السلام، المحراب، عبادت گاہ میں، بیت المقدس کا ایک کونا ان کے لیے مختص کر دیا گیا، مریم وہاں عبادت کرتی۔ وجدہ، تو آتے عندہا، مریم کے پاس، رزقاً، رزق، یعنی جو بے موسمی رزق ہوتا، قالا، پوچھا، یہ مریم، اے مریم، انا، کہاں سے لکی ھذا، تمہارے پاس یہ رزق آتا ہے؟ قالت، مریم کہنے لگی، ہوا من عند اللہ، یہ میرے پاس اللہ کی طرف سے آتا ہے، ان اللہ یرزق، رزق دیتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، بغیر حساب، بے حساب رزق دیتا ہے۔ ہنالک، اس موقع پر، دعا کی زکریا علیہ السلام نے، ربہ، اپنے رب سے، قال، کہا ربی، عطا کر مجھے، من لدن کا، اپنی جناب سے، ذریۃ طیبہ، پاکیزہ اولاد، انکا، بے شک آپ، سمیع الدعا، دعاؤں کو خوب سنتے ہیں۔ فنادت ہو، پس پکارا ہو، زکریا کو، ملائکہ، فرشتوں نے، وہو، اس حال میں کہ، قائمون، آپ کھڑے تھے، یصلی، نماز پڑھے تھے، فی المحراب، عبادت گاہ میں، تو پکار کر کیا کہا، ان اللہ، کہ اللہ، یبشرو کا، آپ کو خوشخبری دیتا ہے، یحییٰ علیہ السلام کی، مصدقاً، وہ تصدیق کرنے والے ہوں گے، بکلمتین، ایک کلمے کی، من اللہ، اللہ کے، کیونکہ مریم کے ہاں عیسیٰ عام بچوں سے ہٹ کر، یا بیوی کے ملاپ کے بغیر، اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے تھے، اللہ نے کہا ہو جا، ہو گئے، کیونکہ اللہ کسی چیز کے پیدا کرنے میں، وجود میں لانے میں سبب کا محتاج نہیں، تو ماں باپ کا جو ایک ظاہری سبب ہوتا ہے
حضرت عیسیٰ اس سبب کے بغیر پیدا ہوئے تو انہیں کلیمت اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا کلیمہ، اللہ کا کلیمہ۔ ویسے تو ہر انسان اللہ کے کلیمے سے ہی پیدا ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ ایک عام روٹین سے ہٹ کر تھے اور صرف کلیمت اللہ سے بغیر سبب کے پیدا ہوئے تھے، اس لیے انہیں بھی کلیمت من اللہ تو تصدیق کی، یعنی یحییٰ علیہ السلام نے عیسیٰ کی آ کر خوشخبری دی کہ وہ آ رہے ہیں۔ اور سیدن، اور وہ سردار ہوں گے یعنی پیشوا ہوں گے۔ وہ حسورن، حسور کا معنی اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے بالکل روکے ہوئے ہوں گے۔ وہ نبی، اور نیک نبی ہوں گے، من الصالحین، نیکوں میں سے۔ خالہ، حضرت زکریا کو اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کی قدرت اور پورا یقین تھا، لیکن ایک غیر متوقع جب نعمت ملی تو حیرانی سے پوچھا، ربی انا یکون لی غلام، ہے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسا ہوگا؟ وقت بلغنی الکبر، مجھے بڑھاپے نے آ لیا، میں بوڑھا ہو گیا، وہ امراتی، اور میری بیوی عاقر بھانج ہے۔ یعنی پوچھا کہ میں جان ہو جاؤں گا یا اسی بڑھاپے میں؟ قال کذالک، فرمایا اسی طرح، اسی بڑھاپے میں۔ اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اب دل میں اس بات نے گڑائی لی کہ میں، اللہ مجھے پتہ لگ جائے کہ یہ امید کا سلسلہ کب شروع ہوگا، تاکہ جیسے ہی امید کا سلسلہ شروع ہو میں اسی وقت سے تیری عبادت میں لگ جاؤں، تیری تسبیح، تیرا شکر ادا کرنا شروع کر دوں۔ تو اللہ نے کہا، کالا، زکریا نے کہا، ربی، اے میرے رب، اجعل لی آیا، میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیجیے جس سے مجھے پتہ لگے کہ امید کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کالا، فرمایا، آیتو کا، زکریا، نشانی تیری یہ ہے، اللہ تکلم الناس، کہ تم بات نہیں کر سکتے لوگوں سے، ثلاثۃ ایام الا رمضان، مگر اشارے سے، یعنی اشارے سے لوگوں کو بات کر سکو گے، انہیں اشارے سے دین کی تبلیغ کر سکو گے، زبان نہیں چلے گی 3 دن، یہ نشانی ہوگی کہ امید کا سلسلہ شروع ہو چکا۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ کثیرا، اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو، وہ سب بھی اس کی پاکی بیان کرو، بالعشی، شام کے وقت بھی، والابکار، اور صبح بھی۔ یہ تو سبق رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔